اللہ نے دو قوتیں پیدا کی ہیں اس کائنات میں، یہ وہی جانتا ہے کب اس نے پیدا کیا۔ یہ ساری دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے نا، یہ اللہ نے اپنی دلیل پیدا کی ہے، اللہ نے اپنی دلیل پیدا کی ہے، بغیر دلیل کے کون مانتا؟ یہ ساری کائنات اس نے اپنی دلیل پیدا کی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو سمندر میں جہاز چلتے ہیں جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، والسحاب المسخر، اور بادل بندھے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سٹل، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے یہ میرے ہونے کی نشانی ہے، یہ پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کیوں دنیا پیدا کی گئی، کس مقصد؟ اللہ نے اس لیے پیدا کی کہ اس کے پیش نظر دو چیزیں تھیں، باقی جو ہوں گی وہ وہی جانتا ہوگا جو ہم نے بزرگوں سے پڑھا سنا دیکھا۔ ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کون مان لے؟ اب جب پہاڑوں کو دیکھتا ہے، زلزلے کو دیکھتا ہے، قدرت کے جبر کو دیکھتا ہے، ہم اہل السنہ اختیار اور جبر کے درمیان ہیں، اس لیے جو جبر پہ قائم ہیں گمراہ ہیں، جو اختیار پہ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں۔ جو کہتے ہیں بندے کو ٹوٹلی اختیار ہے، کچھ نہیں، غلط بات ہے۔ جو کہتے ہیں بندے پہ جبر کیا خدا نے، کوئی جبر نہیں۔ ہم کہتے ہیں فطرت کا جبر ہم اس کے قائل ہیں، اور اعمال کے اختیار کے قائل ہیں۔ زلزلہ آ گیا، یہ فطرت کا جبر ہے، مانو نہ مانو قبول کرنا پڑے گا۔ سیلاب آ گیا، موت آ گئی، غربت اور امارت آ گئی، پیسے کھو گئے، یہ قدرت کا جبر ہے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نہ مانے گا تو کیا کر لے گا؟ لڑ لے گا فطرت سے۔ اور اختیار وہ اعمال میں ہے، من شاء فلیوم، جو چاہے ایمان، من شاء جو چاہے کفر کر لے۔ تو اس لیے جو اہل السنہ کا یہ مسلک ہے نا کہ وہ جبر اور اختیار کے درمیان ہے، تو ایک چیز کیا کہہ رہے تھے ہیں؟ ہاں، اللہ نے دو قوتیں پیدا کی، کب پیدا کی یہ وہی جانتا ہے۔ یہ کائنات پیدا کی اپنی دلیل میں، کہ میری دلیل ہے۔ آپ سے پوچھتا ہے کوئی گھر، آپ کہتے ہیں فلاں محلہ فلاں اسٹریٹ نمبر ایسے گلی میں داخل ہیں، ایسے ایسے گھر ہے، تو آپ کوئی نشانی بتاتے ہیں نا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا یہ کائنات میری نشانی ہے، اس پہ غور کرو، احوال پہ غور کرو، تغیرات پہ غور کرو۔ بڑا بڑا سامان ہے سیکھنے کے لیے، آدمی کی نگاہ کھلی ہوئی ہو۔ صبح وزیر اعظم، شام کو جیل، اور صبح وزیر اعظم اور شام کو معزول ہو گئے، اور چند دن پہلے تک بھی کوئی پتہ نہیں، اور پھر صدر مملکت بن گئے۔ اتنے تغیرات ہیں اللہ کی اس دنیا میں، اللہ کی یہ نشانی ہے۔ ایک اس لیے پیدا کی، اور ایک چاہا کہ اپنی صفات کا ظہور ہو، اپنی صفات کو ظاہر کریں۔ رزاق ہیں، مانا آپ کس کو رزق دیں گے؟ فرمایا ہم مخلوق پیدا کرتے ہیں، دیکھو ہم رزق دیں گے۔ یہ مانتے ہیں زندگی موت آپ کے قبضے میں، لیکن موت اور زندگی دینی کسے ہے؟ مخلوق ہوگی نا، پہاڑ کوئی چیز ٹوٹے گی، انسان مریں گے، جانور کھپیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ تو اللہ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا کہ ہماری مخلوق ہماری صفات کو دیکھے، توبہ کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھے، ہم معاف کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھیں، حتیٰ کہ خبر سے مشاہدے تک لاتا ہے۔ ایسی عظیم ذات ہے، خبر سے چلا کر مشاہدے تک لاتی ہے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتی،
مجھے اگر دکھا دیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، قالا ولم تؤمن، اچھا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ اس سے کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قال بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے خبر دی ہے، میں خبر سے مشاہدے تک آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا کوئی مسئلہ نہیں، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو اور 4 جگہوں پہ رکھ دو، یاتینک سعیا، تو دیکھو وہ 4 پرندے کیسے اپنی جگہ سے ہڈیاں اور گوشت اڑ کے پھر سارا 4 پرندے بن رہے ہیں، اور تم دیکھو گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ خبر سے مشاہدے تک لے آئے۔ یہ ہے اس کی قدرت، اور یہ ہے اس کی اپنی طرف دعوت، تو خبر سے مشاہدے تک پہنچاتا ہے۔